آج اس وقت میں ہمارے سامنے خاص مسئلہ اور ہے جس نے پورے ملک کو اس کی لپیٹ میں لے لیا، اور میں عام طور سے اس سلسلے میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو مخاطب کر رہا ہوں اور اپنے بھائیوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ ایک عجیب و غریب وبا چلی ہے، کئی سالوں سے چل رہی ہے، مگر اب تو تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں میں گھس گئی کہ تھوڑا سا ایک سموہ لون کے نام سے چلا ہے چکر، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک عورت ایجنٹ بن گئی اور اس نے عورتوں کی تشکیل کی کہ تمہیں لون مل جائے گا اور سستے سود کے اوپر لون مل جائے گا، 20,000 30,000 25,000 لون مل رہا ہے، عورتوں ہی کو دیا جا رہا ہے۔ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں بے ایمانوں کی، وہ آتے ہیں اور ہماری عورتوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، میٹنگیں لیتے ہیں اور پھر باضابطہ لون دیا جاتا ہے۔ وہ لون بعض مرتبہ شوہر کے علم میں آتا ہے اور بعض مرتبہ نہیں آتا۔ اگر شوہر لون اس سے لوا رہا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی بہن کو لون لینے کی ترغیب دے رہا ہے اور وہ لون لے رہی ہے، تو یہ دیوس پن ہے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت میں اس وبا میں عموم آتا جا رہا ہے، اس کے نتائج بے انتہا خطرناک نکل رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں آپ تعجب کرو گے اور ہو سکتا ہے مجھے یہ کہیں کہ مولانا صاحب خواہ مجمع میں الزام نہ لگائیے کسی کے اوپر، کسی کی آبرو پہ ہاتھ مت ڈالیے، مگر میں اتنا کھل کر نہیں کہوں گا جتنا کھلا ہوا مسئلہ اس معاملے میں چل رہا ہے۔ عورتوں سے سود ادا نہیں ہوتا، وہ قسطیں ادا نہیں ہوتی ہیں، نہ جانے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو مجبور ہو گئی اور مجبوریوں سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وہ فائدہ اٹھانے لگ گئے۔ اگر ہم نے اپنے ملک بھر میں معاشرے میں اس کے اوپر نظر نہ کی، بالخصوص پڑھے لکھے لوگوں نے اس کا تعاقب نہ کیا، تو یاد رکھیے پھر ہمارا معاشرہ بدکاریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں اشارہ آپ کو دے دیا ہے، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ مجھ سے وضاحت نہ کرے ورنہ میں تو بہت آگے کی رپورٹ جانتا ہوں۔ اب آپ بتائیے آپ کے پاس اس کا کوئی بدل موجود ہے؟ آپ کے پاس کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، اسے مجبوری میں ایسا قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، تو بڑے بڑے دولت مند گاؤں میں آج کل، شہروں میں آج کل ہیں، اور اس وبا سے نمٹنے کا ایک طریقہ بہت آسان ہے۔ ایک مسجد کے علاقے میں مثال کے طور پر 200 گھر آتے ہیں، دوسری مسجد کے علاقے میں 100 گھر آتے ہیں، تیسری مسجد کے علاقے میں 250 گھر آتے ہیں۔ الگ الگ مسجدوں میں محلے کا پورا جو امیر لوگ ہیں وہ مستقل ایک فنڈ بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر گھروں میں غلک رکھیں اور وہ یہ سمجھے کہ ہم رفاہ کے لیے روزانہ اپنی آمدنی میں سے 100 روپے میں سے 1 روپیہ اس غلک میں ڈالیں گے تو 1 روپے میں کوئی غریب نہیں ہوگا، لیکن وہ پورا محلہ کچھ نہ کچھ رقم ضرور جمع کر لے گا۔ یہ امیر لوگ کوئی ایک فنڈ بنائے، کوئی ایک چھوٹا سا گروپ بنائے الگ الگ مسجدوں کے محلے میں، اور اپنے اپنے محلے کی انکوائری کریں جو مجبور اور پریشان حال ہیں، جن کے بس کا کچھ نہیں ہے ان کی مدد کریں تھوڑی سی، اور جن کو ویسی دوسری مجبوری ہے انہیں قرض دیں، اسی سے پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ادا کریں، اور یہ کوئی سودی نہیں بلکہ امدادی قرض ہوگا۔ ایسا نظام اگر ہم مرتب کرنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے اس لعنت سے ہمارا معاشرہ بچ جائے۔ بھائی مولوی حضرات سے درخواست کر رہا ہوں، انشاءاللہ تم قدم بڑھاؤ گے تو سارا مجمع تمہارے پیچھے ہے۔ آپ ہو یا نہیں ہو، اگر اس کا توڑ لایا جائے آپ ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ پورا مجمع ساتھ دے گا۔ مولانا افتخار صاحب مشورے کرو اپنے، اتنے امام ہیں سب کی میٹنگ لو، انتہائی خطرناک ترین وبا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔